السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نوجوان کا واقعہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ واقعہ بالکل سچا ہے اور اس طرح کے واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان کی شادی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس سے بہت زیادہ عقیدت رکھتا ہے۔ اب جو ہے لیکن اس کی بیوی وہ تھوڑی کام چور ہے، کام سے جی چرایا کرتی ہے، اپنے خاوند کے ماں باپ کی خدمت کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا کرتی تھی۔ تو اب جب اسے کافی وقت ہو گیا وہاں رہتے ہوئے تو اس نے اندازہ لگایا کہ میرا شوہر مجھ سے محبت بہت کرتا ہے، چنانچہ اس نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا اور اپنے شوہر سے خفا رہنے لگی، اس سے ناراض رہنے لگی۔ وہ آتا تھا تو اس سے بات نہ کرتی تھی۔ اب چونکہ شوہر نوجوان تھا، اسے آخرکار اس سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی۔ اس نے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ تم مجھ سے ناراض کیوں رہتی ہو، مجھ سے خفا کیوں رہتی ہو؟ کہنے لگی کہ میں تم سے ایک شرط پر جو ہے اچھا بیہیو کروں گی، تمہارے ساتھ خوشحالی کی زندگی گزاروں گی، خوش رہوں گی۔ تو پوچھنے لگا کہ وہ شرط کیا ہے؟ کہنے لگی کہ تم مجھے یہاں سے میرے گھر لے جاؤ، وہاں تم بھی میرے ساتھ رہنا، میں تمہارے ساتھ رہوں گی، اس طرح سے ہم دونوں بہت خوشی کی زندگی گزاریں گے۔ تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھنا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں ان کی ذمہ داری ہرگز نہیں لوں گی، ان کی خدمت ہرگز نہیں کروں گی۔ اب چونکہ لڑکا نوجوان تھا، اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا اور اس نے ایک دن اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر جانے کا ارادہ بنا لیا۔ چنانچہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے کسی دوسرے شہر میں جا کر بس گیا، وہاں رہنے لگا۔ اتفاق سے اسے جو ہے سعودی عرب جانے کا موقع ملا، وہاں اس کی جاب لگ گئی، اچھی خاصی اس کی انکم ہونے لگی۔ وہاں سے اس نے جو ہے اپنی بیوی کے لیے خرچہ بھیجتا تھا، اس کے لیے اچھا خاصا مکان تعمیر کرا دیا، بیوی کے لیے مستقل جو ہے خرچہ بھیجتا تھا، لیکن ماں باپ کے نام ایک پھوٹی کوڑی تک نہ اس نے بھیجی۔ بیوی کہا کرتی تھی کہ اگر تم اپنے ماں باپ سے تعلق رکھو گے، ان سے رابطہ رکھو گے تو میں تم سے اپنا تعلق ختم کر دوں گی، اپنا رابطہ بالکل توڑ دوں گی۔ آخرکار نوجوان اپنے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور اس نے اپنے ماں باپ کو بالکل نیگلیکٹ کر دیا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان طواف کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ ایک بزرگ بھی طواف کر رہے تھے۔ اب طواف سے فارغ ہونے کے بعد وہ نوجوان ان بزرگ کے پاس گیا اور جا کر ان سے کہنے لگا کہ حضرت، مجھے یہاں رہتے ہوئے 12 سال ہو گئے اور 12 سال میں نے الحمدللہ 12 ہی حج کر لیے اور سینکڑوں عمرے کر لیے، لیکن میرے دل پر ایک تالا لگا ہوا ہے، میرے دل پر ظلمت ہے، ایک بوجھ ہے، نہ میرا عبادت کو جی چاہتا ہے، نہ جو ہے کسی کام کو جی چاہتا ہے۔ میں پہلے ایسا ہرگز نہیں تھا، لیکن اب نہ جانے مجھے کیا ہو گیا۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ بیٹے، کبھی تم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کی دل شکنی تو نہیں کی؟ تب اس نوجوان کو اپنے بوڑھے ماں باپ یاد آئے اور کہنے لگا کہ حضرت، میں جو ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر کے یہاں آ گیا تھا، میں سوچتا تھا کہ میں اتنے حج کر لیے ہیں، اتنے عمرے کر لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا، میرے اس گناہ کو دھل دے گا۔ ان بزرگ نے کہا کہ بیٹے، اب تمہیں مزید حج عمرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس اپنے گاؤں جاؤ اور جا کر کے اپنے ماں باپ سے معافی تلافی کرو۔ چنانچہ اس نوجوان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، اس نے فوراً اپنا ٹکٹ بنوایا اور اپنے ملک واپس آ گیا۔ اپنے ماں باپ کے گاؤں جب جانے لگا تو وہاں چونکہ کافی عرصہ گزر گیا تھا، وہاں کا ماحول بالکل بدل گیا تھا، وہاں کی آبادی بالکل بڑھ چکی تھی، بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اب اس کی وہاں کسی شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے اپنے ماں باپ کا حال اس شخص سے معلوم کیا تو اس نے بدلا کہ ہاں بھائی، یہاں بوڑھے بوڑھیا رہتے ہیں اور ان کا ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ اپنی بیوی کے بہکائے میں آ کر کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر کے چلا گیا تھا۔ اب حال یہ ہے کہ کچھ وقت گزر چکا ہے کہ بوڑھے کی جو بڑے میاں تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، اب بوڑھیا اکیلی ہے، فالج زدہ ہے، آنکھوں کی بینائی بھی اس کی جا چکی ہے۔ پڑوسیوں کو کبھی اس پر ترس آتا ہے تو اس کے لیے 2-4 نوالے بھیج دیتے ہیں، انہیں کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور انہیں پر صبر بھی کرتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے جو ہم لگاتار اس بڑھیا کے اندر دیکھتے آ رہے ہیں، مسلسل اس کے اندر ہم یہ بات دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ وہ کون سی بات ہے؟ کہ وہ بڑھیا کسی کے لیے دعائیں کرتی ہے، کسی کے آنے کی آس میں لگی رہتی ہے،
اور اللہ سے دعائیں کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرا بڑھاپے کا جو سہارا تھا اسے میرے پاس واپس بھیج دے۔ نہ جانے کون ہے اور کس کے لیے اس طرح سے دعائیں کرتی ہے۔ تو فوراً لڑکا اپنے گھر کی طرف بڑھتا ہے اور جا کر کے دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے سامنے بوڑھی ماں پڑی ہوئی ہے، ہڑیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ گھر جاؤں گا، ماں مجھ کو مارے گی، دھمکائے گی، پیٹے گی اور گھر سے باہر نکال دے گی کہ تجھے ہمارے گھر میں رہنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، یہاں سے نکل جا، دفع ہو جا۔ جب ہمیں تیری سہارے کی ضرورت ہے اس وقت تو ہمارا سہارا نہ بنا، اب ہمیں تیری ہرگز ضرورت نہیں ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ لیکن جب ماں کو محسوس ہوا تو اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہنے لگا کہ ماں میں تیرا بیٹا ہوں۔ فوراً ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ زار و قطار رونے لگی اور کہنے لگے کہ بیٹے تو نے بہت انتظار کرایا، بہت انتظار کرایا، میں نہ جانے کب سے تیرے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں، یہاں اس گھر میں اکیلی مصیبتوں کی ماری ہوں، میرا کوئی سہارا نہ تھا، بس اللہ سے دعا تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو تو یہاں بھیج دے، میرے پاس واپس بھیج دے۔ میں اب اسے دیکھ تو نہیں سکتی چونکہ میری بینائی جا چکی ہے، لیکن میں اپنے بیٹے کو محسوس تو کر سکتی ہوں، میں اس کی آواز تو سن سکتی ہوں۔ فوراً کہتے ہیں کہ بیٹے میرے پاس آ جا۔ فوراً اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھاتی ہے، اس کی پیشانی کا بوسہ لیتی ہے اور اسے اپنے گلے سے چمٹا لیتی ہے، اسے اپنے گلے سے لگا کر بیٹھ جاتی ہے۔ تو بھائیو، یہ وہ ماں تھی جس نے اتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کی، اتنی زیادہ پریشانیاں برداشت کی، اتنے زیادہ دکھ اٹھائے، لیکن اپنے بیٹے کے صرف گھر آ جانے سے اتنی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو خدا ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہمارے گھر آ جانے سے، اپنے در پر آ جانے سے کتنا زیادہ خوش ہوتا ہوگا اور کتنی جلدی اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، چونکہ حالات بہت زیادہ نازک ہو چکے ہیں، بالکل سازگار ہو چکے ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا دکھڑا سنا دیں، اس سے جتنے بھی ہم نے پچھلے گناہ کیے ہیں ان سب کی معافی تلافی کر کر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اور میں اپنے نوجوان بہن بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ان کو تکلیف پہنچائی ہے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہے، ان کو بالکل چھوڑ دیا ہے، ان سے تعلقات ختم کر دیے ہیں، یا اپنے ماں باپ سے ناراض ہو، روٹھے ہوئے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا یا ماں باپ سے بات چیت بند ہے، تو خدا کے واسطے اپنے ماں باپ سے معافی تلافی کر لو، ان کے آگے ہاتھ جوڑ لو، ان کے پاؤں کو پکڑ لو، ان کے پاؤں پکڑنے کو اپنے لیے سعادت سمجھ لو۔ میرے بھائیو، یہ موقع ہے، اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اپنے نیک بندوں میں اللہ تعالی ہمارا شمار فرما دے۔